تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بچوں کا سوال جو ہے وہ اتنا اہم ہوتا ہے. علم الکلام کی سب سے فطری اور سب سے سچی شکل بچوں کے سوالوں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ آپ یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ بہت ہی اہم. ہاں بتائیے. مجھے کوشچن کرنا ہے کہ غور اور فکر میں کیا فرق ہوتا ہے. سبحان اللہ. غور اور فکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت اچھا. انگلش میں ہم غور کرنے کو کہتے ہیں پونڈر کرنا. انگلش میں ہم فکر کرنے کو کہتے ہیں، فکر کرنے کا ایک مطلب ہے وری. ٹھیک ہے. فکر کرنے کا ایک دوسرا مطلب ہے کنسیڈر کرنا. ٹھیک ہے. اور فکر کرنے کا ایک تیسرا مطلب ہے تھاٹ. ٹھیک ہے. اور غور کرنا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں غور کرنا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ بتائیے آپ کا جو جوتے ہیں، یہ جوتے آپ سپوز آپ جوتے کو لے کے پانی میں بھی جا رہی ہوں، مٹی میں بھی جا رہی ہوں، آپ نے نئے جوتے ہوں، آپ کے شوز ہوں، اور آپ ان شوز کو لے کے پانی میں، مٹی میں، کیچڑ میں، ہر جگہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے کویسچن کروں کہ زینب یہ بتائیے یہ جو آپ کے شوز ہیں، اگر ان شوز کو آپ اس طرح یوز کریں گی تو یہ شوز تھوڑے دن چلیں گے یا زیادہ دن چلیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال اگر میں آپ سے کروں تو اس کے جواب میں، اس کے پاس بہت سارے شوز ہیں. زبردست. آپ کے پاس ہیں. بہت اچھا. تو اگر میں یہ کویسچن آپ سے کروں تو اس کے بعد جو آپ کام کریں گی وہ ہے غور کرنا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زینب آپ یہ شوز کو اگر آپ ایسے کر رہی ہیں اور شوز، یا آپ شوز کے اوپر سائیکل چلا رہی ہوں، آپ شوز زمین پہ رکھے ہوں، آپ کو ایسی کھیلا، آپ نے کہا چلو شوز رکھ کے اس کے اوپر سائیکل کا ٹائر گزارتے ہیں، گاڑی کا ٹائر گزارتے ہیں، جمپ ہوگی، اچھا مزہ آئے گا. پھر میں آپ سے پوچھوں زینب یہ جو شوز ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو شوز تھوڑے دن چلیں گے یا زیادہ دن چلیں گے؟ تو زینب نے اس پہ غور کیا. ٹھیک ہے. کنسیڈر کرنا بھی غور کرنے کو کہتے ہیں، یہ بھی، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ غور کیا، اور فکر یہ ہے کہ زینب کو یہ فکر ہوئی کہ ہائے میرے شوز کتنی جلدی خراب ہو جائیں گے، میرے شوز خراب نہ ہوں. زینب کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ شوز خراب نہ ہو جائیں. غور کرنے کے نتیجے میں زینب میں ایک اچھی فکر پیدا ہو گئی. غور کرنا جو ہے وہ اچھا عمل ہے. فکر جو ہے وہ دو طرح کی ہیں. بعض فکریں ایسی ہیں جو انسان کو چھوٹا کر دیتی ہیں، بعض فکریں ایسی ہیں جو آپ کو بڑا کر دیتی ہیں. زینب اگر زینب کو یہ فکر ہوگی کہ میرے امی اور ابو مجھ سے خوش رہیں اور میں ان کو خوش رکھوں اور میں اللہ کو خوش رکھوں، تو زینب بہت بڑا انسان بن جائیں گی. اور اگر زینب جو ہیں ان کی یہ فکر ہوگی کہ مجھے زینب کو بس آئس کریم کی فکر رہتی ہے، تو زینب جو ہیں وہ چھوٹی رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر زینب کو آئس کریم اور ٹافی کی فکر ہر وقت رہتی ہے تو زینب بڑی نہیں ہوں گی. لیکن اگر زینب کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرے امی ابو مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں یعنی زینب کو اگر امی ابو کی فکر ہو جائے تو زینب بڑی ہو جائیں گی. ہم بھی اسی طرح چھوٹے اور بڑے رہ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم 40 ایئرس کے ہوتے ہیں، 50 ایئرس کے ہوتے ہیں، اور ہماری فکر ہوتی ہے گاڑی، ہماری فکر ہوتی ہے ہمارے پاس پیسے آ جائیں. اس لیے ہم ایج میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے چھوٹے رہ جاتے ہیں. تو فکر جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے، فکر بری بھی ہوتی ہے. لیکن اگر مجھے یہ فکر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، میں اپنے اللہ کو فیس کر سکوں گا، اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکوں گا، اگر مجھے یہ فکر ہو جائے تو میں پھر بڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو فکر اچھی بھی ہوتی ہے، فکر بری بھی ہوتی ہے. فکر کو ہم پریشانی بھی کہہ سکتے ہیں، پریشانی، وری. تو فکر جو ہے بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھی اور صحیح فکر لگے اور ہمیں غلط اور بری فکر سے اللہ محفوظ کرے. اب اگر ایک بچی ہے اس کو ہر وقت موبائل کی فکر لگی رہتی ہے، مجھے موبائل کیسے، مجھے اس کے دماغ میں گیم کی فکر ہے،
مجھے گیم کیسے ملے گا, مجھے موبائل کیسے ملے گا, تو یہ فکر اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. لیکن اگر اسے یہ فکر رہتی ہے کہ میں کوئی کسی کی خدمت کر لوں, کسی کو کام آ جاؤں, کوئی اچھا کام کر لوں, تو یہ فکر اچھی ہے بری ہے؟ اچھی ہے. جب اچھی فکر آپ کو لگ جاتی ہے تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں, آپ اچھے ہو جاتے ہیں, آپ عظیم ہو جاتے ہیں. جب بری فکر لگ جاتی ہے تو آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. بری فکر سے اچھی فکر کیسے لگتی ہے؟ غور کرنے کے نتیجے میں. جب انسان غور کرتا ہے, جب انسان اپنی فکر پہ غور کرتا ہے, مجھے کس چیز کی فکر لگی ہوئی, آدمی غور کرتا ہے. غور کرنا اچھا عمل ہے. فکر دو طرح کی, اچھی بری دونوں ہو سکتی ہے. غور اور فکر کا یہ فرق ہے. بہت اچھا سوال تھا آپ کو, ماشاء اللہ. آپ کو میرا جواب سمجھ آیا؟ مشکل تو نہیں لگی؟ سمجھ آیا نا؟ ٹھیک ہے. ہاں مجھے ایک سوال مجھ سے کیا تھا, یہ چاہ رہی تھی کہ اسے فریز میں کر دوں. پہلے یہی ذرا سوال پھر پوچھیے آپ, خیر کوئی پوچھیں گی تو آپ سر کو نظر آئیں گے. تو بتائیے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ اچھا کام کریں گے یا یہ سب کریں گے, تو ہمیں پیدا کیوں کیا؟ وہ ڈائریکٹ ہم ڈال دیتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا, سبحان اللہ, کتنا اچھا. آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم میں سے کون بات مانے گا, کون بات نہیں مانے گا, کون جو ہے وہ کس طرح کے کام کرے گا, یہ تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. پھر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہم میں سے کون اللہ کی بات مانے گا اور کون نہیں مانے گا. اللہ کو اس لیے پتہ ہے کہ اللہ کا علم انکمپلیٹ نہیں ہے, اللہ کو ہمارا کمپلیٹ علم ہے, کمپلیٹ علم ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں چابی والا چوزا بنا کے نہیں بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں وہ والا انسان بنا کے بھیجا ہے جس کے پاس چوائس ہے. ٹھیک ہے. ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں اس کو یہ چوائس نہیں دی, اس کو ایک پروگرام کر دیا, پروگرامڈ ہے, وہ فالو کر رہی ہے. انسان کو یہ چوائس دی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے یا نہ چلے. اور پھر ایک ٹیسٹ اور دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے, تو اس کے بہکانے میں آئے یا نہیں آئے. دیکھیے اللہ نے نا کبھی یہ بتائیے, کبھی ایسا ہوا, آپ کا نام قرت ہے نا؟ ہاں قرت فراز, قرت نا, خرد, اچھا خرد, اچھا انٹلیکٹ, خرد تو انٹلیکٹ کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ, خرد فراز دونوں ماشاء اللہ اچھے. خیرت فراز. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بلی پلی ہوئی ہے؟ اچھا, یا نہیں پالی؟ اچھا چوزے پالے ہوئے ہیں. اچھا اچھا پالے تھے, آپ نے پالے تھے چوزے؟ اچھا چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے آپ کے پاس؟ پہلے چھوٹے سے تھے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے بڑے ہوئے. کتنے دن رہے تھے چوزے آپ کے یہاں؟ 3-4 مہینے. بڑے ہو گئے تھے, بن گئے تھے, اتنے بڑے ہو گئے تھے. اچھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ چوزوں کو جب کھولتی تھیں تو جب چوزوں کو آپ کچھ کھانا دیتی تھیں تو چوزوں کی مرضی ہوتی تھی کہ کھائیں یا نہیں کھائیں, یا زبردستی ان کے منہ میں ڈالتی تھیں؟ ان کی مرضی ہوتی تھی. اچھا جب آپ انہیں کھانا دیتی تھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا تھا کہ چوزے اس وقت میں دے رہی ہوں تو کھائیں گے اور اس وقت دے رہی ہوں تو نہیں کھائیں گے؟ ہوتا تھا. تو آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ میں جو کھانا دے رہی ہوں تو چوزے اس وقت یعنی چوزوں کی مرضی بھی ہوتی تھی اور آپ کو پتہ بھی ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کھانا دیا ہے, اب دیکھو چوزا جو ہے نا وہاں جا رہا ہے, ابھی یہاں آئے گا اور یہ کھائے گا, اور کھانے کے بعد کہاں جائے گا, اس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا تھا آپ کو کہ یہ کیا کرے گا, کتنی دیر کھائے گا, ایسا ہوتا تھا؟ یہ بھی پتہ ہوتا تھا آپ کو؟ ٹھیک. 6 چوزے تھے. آپ چوزوں کو اتنا اچھی طرح جانتی تھیں کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کتنا کھائے گا, کتنا نہیں کھائے گا. آپ کو پتہ ہے جتنا آپ کو چوزے کے بارے میں پتہ ہے, آپ کو چوزے کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے چوزے کے پیٹ میں کتنا کھانا آ سکتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے کتنا کھانا آ سکتا ہے؟ آپ نے چوزے کا پیٹ اندر سے دیکھا ہے؟
نہیں دیکھا نا. اچھا چوزے کے منہ سے کھانا کتنی دیر میں پیٹ کے اندر آتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا. اور اسی طرح چوزا جو ہے اس کو بھوک کیوں لگتی ہے, یہ پتہ ہے؟ تھوڑا تھوڑا شاید پتہ ہے. تو چوزے کے بارے میں, چوزے کی باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے, چوزے کو بھوک کیسے لگ رہی ہے, چوزے کے اندر کھانا کتنا آ سکتا ہے, یہ ساری باتیں اگر کسی کو یہ بھی پتہ لگ جائے, اور چوزے کا بھی ایک برین ہے, چوزے کے برین کے اندر کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کو یہ بات بھی پتہ چل جائے, اور پھر چوزا جو ہے وہ کون سے کھانے کی اسمیل اس کو نہیں آتی, کون سے کھانے کی اسمیل اسے, آپ کو پتہ ہے چوزے کو اسمیل آتی ہے یا نہیں آتی, اینی آئیڈیا؟ آتی ہے. کس طرح آتی ہے, جیسے ہمیں آتی ہے اس طرح آتی ہے یا ڈیفرنٹ طرح سے آتی ہے؟ صحیح, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو چوزے کے بارے میں آپ چوزے کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی نالج ہوتی ہے, اس کے بعد بھی ہماری پریڈکشن چوزے کے بارے میں سکسیسفل ہوتی ہے یا انسکسیسفل ہوتی ہے. یعنی ہم نے چوزے کے بارے میں سوچا کہ ہم نے کھانا دیا تو چوزا کھا لے گا, تو ہمارا آئیڈیا صحیح نکلا, صحیح نکلا نا. اور چوزے کے بارے میں ہماری نالج تھوڑی ہے, زیادہ ہے یا کمپلیٹ ہے؟ ہماری نالج چوزے کے بارے میں تھوڑی سی ہے. پتہ ہے ہمیں چوزے کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ میرے پاس جو چوزا ہے وہ اتنا بڑا ہے, یہ نیلا, اس کو اگر کلر کیا ہوا ہے تو یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور وہ تھوڑا سا آپ چوزے کو پہچان لیتی ہیں. آپ کو اگر 6 چوزے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس 6 چوزے ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, ان میں فلاں والا چوزا زیادہ دوڑ بھاگ کرتا ہے, شرارتی ہے, فلاں چوزا جو ہے ذرا, کوئی چوزا زیادہ شرارتی بھی تھا ان میں, وائٹ کلر والا زیادہ شرارتی تھا. تو آپ کو وائٹ کلر والے چوزے کی حرکتوں کے بارے میں جب آپ انہیں کھولتی تھیں تو آپ کو پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ یہ وائٹ والا کیا کرے گا اور دوسرے والے یہ نہیں کریں گے. یہ آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ والا چوزا اس طرف جائے گا, یہ والا چوزا اس طرف نہیں جائے گا. آپ کو آئیڈیا ہو, ہاں, کون سا چوزا دھکا دے گا یہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا, اور کون سا چوزا دھکا نہیں دے گا یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا تھا. تو اب یہ سمجھیے ہمارے پاس چوزا کب سے آیا تھا. جب چوزا آپ نے وہ جو 6 چوزے تھے وہ کہاں سے نکلے تھے, کس بانڈ کیسے ہوئے تھے؟ تو آپ نے چوزوں کو, اچھا چوزے نکلتے کہاں سے ہیں؟ انڈے سے. تو آپ دیکھیے آپ نے چوزے کو کب سے جانا ہے؟ جب وہ چوزے بن گئے تھے. اگر اب مجھے بتائیے اگر کوئی چوزے کو جب سے جانے جب وہ انڈا تھا, اور اس سے بھی پہلے سے جانے جب وہ انڈا بھی نہیں بنا تھا, اور پھر چوزا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے وہ بھی جانے, پھر چوزے کے اندر پیٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانے. تو بلی کے پیٹ میں جب چوزا جائے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا اسے وہ بھی پتا ہو. ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے خیرت, جو آپ کا سوال ہے نا, ہمیں جتنا علم ہوتا ہے نا, ہمارے پاس جب علم ہوتا ہے تو ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا ایک بات اور بتائیے, ہمیں چوزے کی اندر باہر اوپر نیچے اور کب سے آیا ہے کب تک رہے گا سارا علم ہے ہمیں نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے کہ چوزا جب 2 مہینے کا تھا تو ابو ہمارے پاس لے آئے تھے, پھر 4 مہینے ہمارے پاس رہا, تو ہم نے چوزے کو باہر سے دیکھا, ہم نے چوزے کو اندر سے تو نہیں دیکھا. چوزے کے دل میں کیا ہو رہا ہے, چوزے کے برین میں کیا ہو رہا ہے. ہاں بابا تو لے کر آئے تھے نا, بابا نے تو دیکھا چوزے مل رہے ہیں, بابا نے چوزے لیے اور لے کر آ گئے. لیکن چوزے کے اندر کیا ہے, چوزا بننے سے پہلے کہاں تھا, چوزا انڈا تھا پہلے, اور انڈے کے اندر چوزا کیسے بن رہا تھا. کمپیوٹر پہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو, اچھا اب ایک بات یہ سمجھیے, ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے نا چوزے کا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے,
اور چوزے کو ہم نے باہر سے دیکھا ہوتا ہے، یہ چوزا ہے، ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اور پھر ہم نے پہچان لیا اچھا یہ شرارتی ہے، اور جب ہمیں پتہ لگ گیا یہ چوزا ایسا ہے تو پھر ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ. ہمارا اندازہ ہوتا ہے، اور اندازے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارا اندازہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مکمل علم نہیں ہے، ہمارے پاس کمپلیٹ نالج تو نہیں ہے. اگر ہمیں چوزے کے اندر، چوزے کے باہر، چوزے سے پہلے، چوزے کے بعد سب کچھ پتہ لگ جائے تو وہ پھر ہمارا اندازہ نہیں ہوگا، وہ پھر ہمارا علم ہوگا. یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے نا چوزے کے بارے میں، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ چوزا کیا کرے گا. کیا خیال ہے جب آپ چوزے کو کھولتی ہیں اور دانہ دیتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کون دھکا دے گا، کون دھکا نہیں دے گا، کون جمپ لگائے گا، کون یہاں سے آئے گا، کون وہاں سے آئے گا، کون سب سے پیچھے رہے گا، دیکھتا رہے گا سب کے اچھا بھی جب سب نے کھا لیا میرے لیے کچھ بچا ہے تو وہ آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا یہ. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کب سے جانتا ہے؟ جب ہم بورن ہوئے ہیں جب سے جانتا ہے، اس سے بھی پہلے سے جانتا ہے. جب ہم بورن نہیں ہوئے تھے، ان بورن تھے، تب سے جانتا. جب ہمیں یہ باڈی نہیں ملی تھی تو بھی ہم تھے. پتہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو باڈی ہے یہ ہمارا ہاؤس ہے. وی لیو ان دس باڈی. اور یہ ہاؤس، یہ جو لائف ہے نا، اس میں یہ ہاؤس ایک دن تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن جس دن یہ ہاؤس ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس ہاؤس میں سے نکل کے ایک اور عالم میں چلے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ خیرت یاد ہے سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ہاں، الحمدللہ، ساری تعریفیں، ساری پریز، ٹھیک ہے، جتنا بھی پریز ہے، جتنے بھی گڈ اور ایکسلنٹ دیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی سٹارز دیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی ہیپی فیس بنائے جا سکتے ہیں، جتنے بھی 100 آؤٹ آف 100 دیے جا سکتے ہیں، جتنے بھی A1 گریڈز دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی گولڈ سٹارز دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کس کو دیے جا سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیا ہے؟ الحمدللہ. آگے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ سارے جہانوں کا رب. اور عربک کے بہت سارے ورڈز ایسے ہیں جن کو ہم وعلیکم السلام، جن کو چاہیں تو ہم ترجمہ نہ کریں کیونکہ وہ اردو میں بھی موجود ہیں. عالم ورڈ سنا ہے آپ نے؟ عالم، یہ عالم کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، کیا عالم ہے، سنا ہے کبھی؟ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالموں کا رب. تو ہم جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا، ہم اس عالم سے نکل کے ایک اور عالم میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب قیامت ہوگی تو پھر ہم ایک اور عالم میں بھیج دیے جائیں گے. تو عالم کئی سارے ہو سکتے ہیں. ہم when we were not born we were in another عالم. اور اللہ تعالیٰ صرف اس عالم کا رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے. پتہ ہے وہ؟ تو آپ جب اس باڈی میں نہیں آئے تھے تو بھی آپ کہیں تھے. آپ تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بہت آگے تک. آپ انسان کی جو اصل ہے وہ تو مرتی نہیں ہے، وہ تو رہتی ہے. انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے، مرتا نہیں ہے. بہت فرق ہے اس بات میں. اچھا، تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا، تو اگر کوئی چوزے کو جب سے جانتا ہو، جب وہ انڈے سے بھی پہلے سے اور بعد تک جانتا ہو، تو پھر وہ چوزے کے بارے میں اندازہ نہیں لگائے گا، اسے ایگزیکٹلی پتہ ہوگا چوزا کیا کرے گا. کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی آپ کا اندازہ غلط ہوا ہے چوزے کے بارے میں؟ آپ نے سوچا یہ کرے لیکن اس نے تو یہ نہیں کیا، کچھ اور کر لیا. ایسا ہوا ہے کبھی؟ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی نا ہمارے بارے میں علم ہے پورا کا پورا کہ ہم کریں گے کیا. اور جس طرح سے آپ نے چوزے کو فورس نہیں کیا، چوزے کو آزادی تھی کہ چوزا جو چاہے کرے،
یا چوزے کو منع تھا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو؟ پانی میں چوزے تھے تو پانی کے اندر مت گھسنا. ہاں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو آپ نے چوزے کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے لیے کیا، آپ نے چوزے کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی نا آپ کے لیے کیا برا ہے کیا اچھا ہے، بتانے کی کوشش کی تھی؟ پانی کے اندر نہ گھس جائیں. لیکن چوزے کبھی مانتے ہوں گے کبھی نہیں مانتے ہوں گے، ایسا ہوتا تھا؟ اور ان میں سے کوئی چوزا مان لیتا ہوگا کوئی چوزا نہیں مانتا ہوگا، ایسا ہوتا تھا؟ بس ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے، ہم بھی چوزوں کی طرح ہیں، ہمیں انسان کی طرح ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں، اس نے بھی ہمیں بتا دیا میں یہاں مت جانا یہاں چلے جاؤ، اور اپنی مرضی سے، چوزا اپنی مرضی سے کرتا تھا نا، کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں پورا کا پورا جانتا ہے، اللہ کا علم نامکمل اور ادھورا نہیں ہے، انکمپلیٹ نالج نہیں ہے اللہ کی. اللہ کو پتہ ہے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سوچ رہی ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے نا، اور آپ کے دل میں کیا فیلنگز ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور آپ کے، اچھا اس وقت ہم سب کے سٹمک میں کیا ہے، صبح ناشتے میں سب نے کیا کھایا، سٹمک میں کیا ہے یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، صرف امی کو پتا ہے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے سٹمک میں کیا ہے، پتا ہے نا. تو اس کو ہمارے اندر بھی پتا ہے، ہمارے باہر کا بھی پتا ہے، ہمارے بورن ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے وہ بھی پتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے. جسے سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ اندازے نہیں لگاتا، اسے سب کچھ پتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نالج کمپلیٹ ہے. اور ہم میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھی بات. تو اللہ تعالیٰ کا نا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کا ایک نام ہے حکیم، اللہ کا ایک نام ہے علیم. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام 99 نام وہ ہیں جن کا ہمیں علم ملا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 99 نام ہیں ان میں اللہ کا ایک نام ہے حکیم. ٹھیک ہے، حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، حکیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ لیتا ہے، وہ آزمائش دیتا ہے، وہ آزماتا ہے، وہ ٹیسٹ دیتا ہے، وہ آپشنز دے گا اور پھر دیکھے گا کہ آپ کون سا آپشن لیتے ہیں. اور وہ ٹیسٹ لے کے دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے کہ آپ پہ یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار تھا. دوسرا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا علم مکمل ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کے پاس علم ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ بیلنس بہت ضروری ہے. جیسے آپ خیرت میری بات سمجھ رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ آپ جو ہیں وہ، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے لیے ایک رول سوچا ہوا ہے، اور اس رول کا نام ہے کہ وہ ایگزامن بھی کرے گا. حکیم کا بھی بہت سے مطلب ہیں. حکیم کا ایک بہت اہم مطلب ہے وہ ہستی جو آزمائش کے ذریعے یا امتحان کے ذریعے وہ کھرے اور کھوٹے کو، غلط اور صحیح کو، اچھے اور برے کو الگ کر دیتی ہے. یعنی وہ جو سامنے نہیں ہے اس سے بھی واقف ہے، یعنی جو ابھی نہیں ہوا اس کا بھی وہ اندازہ اس کے پاس ہے. تو وہ یہ جو پوری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کریٹ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ حکیم کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف بھی ہے. تو وہ اسی وقت ہوگا نا جب کوئی ایسے معاملات پیش آئیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رولز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ 3-4 رولز ہیں اس کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی جو امی ہیں یا آپ کے جو ابو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سارے کام کرتے ہوں، گاڑی بھی چلاتے ہوں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے وہ گھر میں کچھ کام بھی کرتے ہوں،
کبھی ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا وانا بھی پکا لیا ہو، یا نہیں بنایا چلیں چائے بنا لی، یا وہ کچھ اور بھی، وہ ارننگ بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، تو ان کے بہت سارے رول ہیں. تو ابو کا کمپلیٹ تصور اس وقت بنے گا جب ابو اپنے سارے رول نبھائیں گے. اگر وہ اپنے ایک یا دو رول نہ نبھائیں تو وہ ابو تھوڑی ہوں گے. اگر وہ صرف ڈرائیونگ کریں تو وہ ڈرائیور ہوں گے، ابو نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے رولز ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام رولز کے اندر موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک رول ایسا تھوڑی ہوگا کہ اب یہ رول جو ہے یہ ہم نے یہ والا رول جو ہے نا وہ اب یہ نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام رولز میں جو اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا ہے اس کی اور ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی رول اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رولز کے اوپر اس رول کو غالب رکھا ہے اور ہر رول کے اندر یہ والا ایسنس موجود ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اب میں آپ سے خیرت سے ایک کویسچن کرتا ہوں. اگر کسی اسکول میں ایگزامینر ہو، ایگزامینر، حکیم کا ایک مطلب ہے ایگزامینر. ایگزامینر سمجھتی ہیں؟ ایگزام لینے والا، ٹیسٹ کرنے والا، ٹیسٹ کر کے صحیح اور غلط، کھڑا کھوٹا، گولڈ اور ڈسٹ کو الگ الگ کرنے والا. یہ ایک بہت اہم رول ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کے اسکول میں اگر ایگزامینر ہے، کوئی ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو آپ کے بارے میں اتنی نالج ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جب میں ٹیسٹ دوں گا تو آپ کیا کریں گے، لیکن بہرحال اس کا ایک رول ہے، وہ ٹیسٹ بھی کرے گا آپ کو. تو کیا اسے ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس کا یہ رول ہے. دنیا میں انسان جو ہے نا اس کے لیے یہی بہت مشکل کام ہے کہ وہ ایک دو رولز نبھا لے. اللہ تعالیٰ کے تو اتنے سارے رولز ہیں اور تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا انسان کو اور اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں پوری نالج ہے. اس لیے انسان کے بارے میں اللہ اندازے نہیں لگا رہا، اللہ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی امی کو بھی آپ کے بارے میں نا، چونکہ وہ آپ کو جب سے آپ کے بورن ہونے کے ٹائم سے لے کر اور ابھی تک آپ کو انہوں نے دیکھا ہے اور آپ کو چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک دیکھا ہے، اور آپ کیا کھاتی ہیں وہ بھی انہیں پتہ ہے، آپ کو کیا پہنا ہے یہ بھی پتہ ہے، آپ کی کیا بیماری ہے وہ بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے نا آپ کی امی کو. تو اتنی ساری باتیں پتہ ہیں. لیکن امی کی بھی نالج آپ کے بارے میں پوری تھوڑی ہے. کیا امی کو پتہ ہے کہ آپ کی ہارٹ کے والز کیسے ہیں؟ آپ کے اندر ہارٹ ہے، ہارٹ کے والز کیسے ہیں؟ امی کو پتہ ہے؟ امی کو نہیں پتہ. امی کو پتہ ہے آپ کے برین میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ پتہ ہے. آپ کے دل میں کیا؟ اچھا چلے میں ایک کویسچن کرتا ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی ایسا سیکرٹ بات ہے جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کی امی ابو کو نہیں پتہ؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے؟ ہوگی کوئی چیز. آپ کے ابو کو نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے ایسی کوئی چیز؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف آپ کو پتہ ہو. وہ ایک چیز ایسی ہے جو مجھے پتہ ہے، ابو کو بھی نہیں پتہ، امی کو بھی نہیں پتہ. تو آپ کی امی آپ کے بارے میں بہت ساری نالج رکھتی ہیں لیکن کمپلیٹ نالج نہیں رکھتی. آپ کے بارے میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی سی نالج رکھتے ہیں. آپ کے دوست کی امی آپ کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں یا آپ کی امی آپ کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں؟ ہماری امی. تو آپ کے دوست کی امی تھوڑی سی جانتی ہیں، آپ کی امی زیادہ جانتی ہیں. لیکن آپ کی امی سارا نہیں جانتی، آل نوئنگ نہیں ہے آپ کی امی آپ کے بارے میں. آل نوئنگ ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. تو آل نوئر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ جو اچھا آپ کی امی آپ کے بارے میں جو اندازہ لگاتی ہیں انہیں کتنا یقین ہوتا ہے میرا اندازہ ہے یہ اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں کھائے گا، اس وقت یہ نہیں سوئے گا، اس وقت یہ مانے گا نہیں، اس وقت یہ مان جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو جس طرح امی کو آپ کے بارے میں اندازہ لگاتی ہیں نالج کی وجہ سے، لیکن ان کی نالج کمپلیٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نالج کمپلیٹ ہے. جس کے پاس کمپلیٹ نالج ہو اس سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کو تو پتہ ہے، مطلب اس پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہے، وہ تو پتہ ہی ہے، مطلب اس کے پاس تو کمپلیٹ نالج ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ہمارے اندازے ہیں، اللہ کا علم کمپلیٹ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیز آف لائف یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، یہ سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. جو خرد نے سوال کیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ایسا ہی سوال فرشتوں نے بھی اللہ سے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں تو پیدا کر دیا تھا، ہماری روحوں کو پیدا کر دیا تھا، لیکن ہمیں یہ والا ہاؤس نہیں دیا تھا. یہ جو ہاؤس ہے نا، یہ جو باڈی ہے، یہ ہمارا ایک ٹیمپرری ہاؤس ہے. آپ میں سے اگر کوئی رینٹ کے مکان میں رہتا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا ہاؤس ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم رینٹل ہاؤس کو تو ٹیمپرری مکان سمجھتے ہیں، اور اگر رینٹل نہیں ہو تو اسے ٹیمپرری نہیں سمجھتے، حالانکہ دونوں ہی ٹیمپرری ہیں. پتہ ہے کو دونوں ٹیمپرری ہوتا ہے. اور یہ جو باڈی ہے یہ بھی ایک ہاؤس ہے، یہ ٹیمپرری ہاؤس ہے. تو یہ سوال فرشتوں نے جب آپ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا. جو خرد نے ابھی سوال کیا نا، یہ سوال آپ کو پتہ ہے اللہ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟